امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے نتیجے میں اب چین بھی ایرانی تیل حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ناکہ بندی کو آج دوسرا دن ہے اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی وہاں سے نکل سکے گا۔ امریکہ کا یہ سخت موقف ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایران پر ایک جامع معاہدے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر گامزن ہے، جس کے لیے مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی تیل لے جانے والے چینی جہازوں کو بھی روکے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 9 بحری جہازوں نے واپسی کے احکامات پر عمل کیا اور فی الحال ایرانی بحری آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہے۔ پینٹاگون آنے والے دنوں میں ہزاروں اضافی فوجی مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے تاکہ ناکہ بندی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ اگر ایران نے شرائط نہ مانی یا جنگ بندی برقرار نہ رکھی تو اضافی فضائی حملوں یا زمینی کارروائیوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ایک بھارتی ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں پاکستان کے کردار کی غیر معمولی تعریف کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ روس پاکستان کا شکر گزار ہے کہ اس نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک سازگار اور مؤثر ماحول فراہم کیا۔ کرملن نے اس پیش رفت کو مشرق وسطیٰ میں امن کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ براہ راست رابطے خطے میں کشیدگی کے مستقل خاتمے کا سبب بنیں گے۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ایران پر ممکنہ حملوں کے لیے کانگریس سے پیشگی اجازت لینے کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے اس قرارداد کی ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے حاصل اختیارات برقرار رہیں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے انتہائی پر امید بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اب اختتام کے قریب ہے اور تہران خود بھی معاہدے کے لیے شدید دباؤ میں ہے۔ اور کولمبیا یونیورسٹی کے معروف ماہر معاشیات پروفیسر جیفری سکس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایران سے متعلق پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کو شدید الفاظ میں نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی حکمت عملی کو کسی ذہین منصوبے کے بجائے افراتفری اور وہم کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ پروفیسر سکس کے مطابق امریکہ کی خارجہ پالیسی اب کسی ادارے کے بجائے ایک واحد شخص کی مرضی کے گرد گھوم رہی ہے جو دھونس، دھمکی اور طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانے کے فریب میں مبتلا ہے۔